اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں۔ اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے۔ کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا، تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لیں. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں، جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جو سیریز قرآن پاک کی ہم لے کے چل رہے ہیں رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں، ویری وارم ویلکم ٹو دس. آج ہم لوگ بات کریں گے 18ویں پارہ نمبر 18 جو ہے قد افلح، اس کے بارے میں. اس کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں جو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے مجھے سمجھ آ سکا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ جو سپارہ ہے 18، یہ مومن کی جو کامیابی ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھاتا ہے. اخلاقی پاکیزگی، نور ایمان اور جو باطل نظریات کی تردید ہے، یہ اس پہ مشتمل پارہ ہے. اس کی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے یہ شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20 پر اس کا پارہ نمبر 18 کا اختتام ہوتا ہے. اس میں جو شامل صورتیں ہیں، سورہ مومنون ہے مکمل ہے، سورہ نور مکمل ہے، اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ شامل ہے اس کے اندر. سورہ مومنون جو ہے وہ مکی سورہ ہے، سورہ نور جو ہے وہ مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا، اور سورہ فرقان جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اب جو اس کا پہلا حصہ ہے پارہ نمبر 18 کا سورہ مومنون، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ سورہ جو ہے یہ سورت جو ہے کامیابی کے اعلان سے شروع ہوتی ہے. یقیناً مومن جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. آیت نمبر 1 سے 11 تک جب ہم جائیں تو مومن کی صفات کے بارے میں قرآن کریم فرما رہا ہے. نماز میں خشوع کی بات کرتا ہے قرآن کریم. لغو باتوں سے اجتناب کا حکم آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کی جاتی ہے، اور امانت اور وعدے کی جو پاسداری ہے اس کے بارے میں حکم آ رہا ہے. شرم گاہوں کی جو حفاظت ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کی تعلیم ہمیں مل رہی ہے. پیغام جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے ان آیات کا کہ حقیقی کامیابی جو ہے کردار اور عبادت سے ملتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 22 جو ہے وہ اللہ رب العزت ان آیات میں تخلیق انسان اور جو قدرت کی نشانی ہے ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ مٹی سے انسان بنا ہے، نطفے سے بنا ہے، علقہ سے بنا ہے، مضغہ سے بنا ہے. اس کے تمام مراحل جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں.
اور جانوروں اور بارش کی جو نعمت ہے اس کے بارے میں بیان آتا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، یہ بیان فرما رہا ہے قرآن کریم 12 سے 22 تک. اس کے بعد سورہ نمبر 23 سے سورہ نمبر 54 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، دیگر رسول جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور قوموں نے تکبر کیا اور ان کے انجاموں، جس قوم نے تکبر کیا وہ اپنے انجام بد کو پہنچی. قرآن پاک یہ ہمیں واضح پیغام دے رہا ہے ان آیات میں. اس کے بعد آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 118 کا جائزہ لیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے. تو یہ آیات جو ہیں یہ آخرت کا منظر بیان فرما رہی ہیں قرآن پاک میں. دنیاوی مال اور اولاد جو ہیں یہ دھوکہ ہیں، اس میں یہ بھی پیغام آتا ہے. اس کے بعد قیامت میں رشتہ دار جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گے، یہ پیغام بھی آتا ہے. میزان عدل جو ہے وہ قائم ہوگا، یہ بھی پیغام ہے اس کے اندر. جنت اور جہنم کا جو واضح فرق ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان آیات میں. اور اس میں پھر جو مومن کی دعا آتی ہے کہ اے رب ہمیں بخش دے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، یہ جو پیغام ہے یہ آتا ہے. اچھا، اس کے بعد مرکزی جو پیغام ہے سورہ مومنون کا، وہ کامیابی جو ہے، ایمان، کامیابی کس طرح آتی ہے؟ ایمان اللہ رب العزت پہ ہو، اخلاق اچھا ہو، اور آخرت کی تیاری میں جو لوگ ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اب پارہ نمبر 18 کا حصہ دوم ہے، سورہ نور جو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. یہ سورہ بنیادی طور پہ معاشرتی جو پاکیزگی ہے اور نور ایمان، اس کی جو تعلیم ہے یہ دیتی ہے. آیت نمبر 1 سے 10 تک جب ہم تلاوت کریں، ترجمہ اس کا پڑھ کر جو معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو زنا کی سزا کے بارے میں بات ہوتی ہے اور پاک دامنی کے بارے میں بات ہوتی ہے. معاشرے کی حفاظت کے لیے جو سخت قوانین ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور جو تہمت لگانے والوں کی سزا ہے اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے ہمارا قرآن کریم. اس کے بعد آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مطلب ایک آپ سمجھ لیں کہ واقعہ افق جو ہے اس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی ظاہر کر دی ان کی. پیغام جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ بے بنیاد الزام جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 جو ہے وہ وہاں پہ قرآن کریم ہمیں ہدایت فرما رہا ہے نظریں نیچی رکھنے کے بارے میں، اور حجاب کا حکم جو ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونے کا طریقہ اور حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، اور مرد و عورت کے لیے حیا کے جو احکامات ہیں وہ بیان فرمائے جا رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 50 جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت آیات ہیں. ساری ایک حرف قرآن کریم کا خوبصورت ہے. آج کل جو معاملات بنے ہوئے ہیں کہ نکاح کی جو امپورٹنس ہے نا اس کے بارے میں یہ بات کرتی ہیں آیات 32 سے 50 تک. نکاح کو آسان اور معاشرے کو پاکیزہ بنایا جائے، یہ ہدایت آتی ہے. پاک دامنی اختیار کرنا ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلیئر جو ہے ہمیں ہدایت آئی ہے، اور اللہ رب العزت ہی حقیقی نور ہے. ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. مسجد اور ذکر الہی جو ہے ایمان والوں کی پہچان ہے، یہ بات ہوتی ہے. اور منافقین جو ہے ان کا طرز عمل دوغلا ہوتا ہے، یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں ہر جگہ جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 64 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اطاعت اور جو ہوتا ہے نا ڈسپلن، نظم اجتماعی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حکم آ رہے ہیں، ہدایت آ رہی ہے قرآن پاک کی جانب سے. رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. منافقین کی جو روش ہے اس کے بارے میں بیان آ رہا ہے قرآن کریم کا، اور اجازت کے جو آداب ہیں ان کے بارے میں ہدایت آتی ہے. مرکزی جو پیغام آتا ہے سورہ نور کا
وہ یہ ہے کہ پاکیزہ معاشرہ جو ہے ایمان اور اخلاق سے بنتا ہے. یہ اس کا مین سینٹرل میسج ہے سورہ نور کا. اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے پارہ نمبر 18 کا وہ آتا ہے سورہ فرقان. اچھا، سورہ فرقان کی جو ایمفیسس ہے وہ ہے قرآن کریم کی حقانیت، یعنی حق پہ ہے، اور توحید پر یہ زور دیتی ہے یہ سورہ. قرآن جو ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک کا جو میں مفہوم سمجھ سکا ہوں، اور مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں مگر وحی کے ساتھ. کفار جو ہیں وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے جہنم کا ذکر کر کے خبردار بھی کیا ہے ان آیات میں. پیغام جو آتا ہے سورہ فرقان کا وہ یہ آتا ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے، اسے مذاق نہ سمجھو. 18واں پارہ جو ہے اس کا اگر ہم اوور آل جائزہ لیتے ہیں، جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی جو ہے صرف ایمان اور عمل صالح میں ہے. اور اس کے بعد تخلیق کے مراحل جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل ہیں. آخرت کا حساب یقینی ہے. پاکیزہ معاشرہ حیا اور عدل سے بنتا ہے. جہاں پہ معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہاں پہ معاشرہ پاکیزہ نہیں ہوگا، اور جہاں پہ حیا نہیں ہوگی وہ بھی معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ بالکل نہیں ہوگا. قرآن کریم جو ہے حق اور باطل میں فرق کرتا ہے اور نور ایمان دلوں کو روشن کرتا ہے. یہ ہے سورہ فرقان کا پیغام. اچھا، اب 18واں پارہ بیسیکلی ہمیں جو سکھاتا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ دنیاوی مال میں بالکل نہیں ہے، بلکہ ایمان، عبادت اور پاکیزہ کردار میں ہے. اگر ہم اپنی نماز، اخلاق اور معاشرت کو درست کر لیں تو اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. اور دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ قرآن کریم کی تعلیمات 18ویں سپارے کو جس کو ہم نے کیا اس کی تعلیمات کے مطابق یا اللہ پاک تو ہمیں سچا مومن بنا دے. یا اللہ پاک تو ہمیں پاکیزہ کردار عطا فرما. یا اللہ پاک تو ہمیں نور ایمان والا بنا دے. ہمیں ہر گناہ کبیرہ، صغیرہ اور بد کرداری سے محفوظ رکھ. اور یا اللہ پاک تو ہمیں آخرت میں، دین میں بھی اور آخرت میں کامیابی جو ہے وہ عطا فرما. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.